ٹڈاب کرپشن کیس یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں بری، کیس کی وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش، جج نے کہا آپ کے خلاف 3 مقدمات کا فیصلہ ہے، آپ کس جیل میں جانا چاہیں گے، کراچی، ملتان یا اسلام آباد؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے لیے جیل نئی بات نہیں، چاہیں تو مجھے پھانسی دے دیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو گھر کی جیل کیوں پسند نہیں، آپ کے خلاف کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے، آپ باعزت بری ہیں، آپ کے خلاف گواہی دینے والے اب خود ملزم بن گئے۔ مجھ پر کیس ہماری موجودہ اتحادی حکومت ہی نے بنایا تھا، ہمیں ان پر کوئی گلہ نہیں، ہم حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کیس کا وعدہ معاف گواہ آج ملزم اور ملک سے فرار ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں آئین کے مطابق کرتا ہوں۔ میں نے ایک معزز رکن سینٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، معزز رکن سینٹ کا آئینی حق ہے کہ وہ سیشن میں آئے، کل جس معزز رکن سینٹ کو گرفتار کیا گیا اس سے بھی سینٹ لایا جائے، پنجاب حکومت گرفتار کر کے سینٹرز کو پیش کرے، ورنہ کل اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا۔ نہرو کا معاملہ میرٹ پر چل رہا ہے، حل ہونا چاہیے۔ کل کچھ ارکان کہہ رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ سیر سپاٹے کرتے ہیں، ایوان میں نہیں آتے، آفیشل دوروں پر جانا ضروری ہے، ملک کی بدنامی نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی رہنما آج جے آئی ٹی میں طلب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، اسد قیصر اور شاہ فرمان کو طلبی کے نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ جے آئی ٹی ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی آئی جی پنجاب پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جے آئی ٹی آصف رشید، صبغت اللہ برق اور اظہر مشوانی سمیت پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے 10 ارکان کو طلبی کے نوٹس جاری کر چکی ہے۔ بانی سے ملاقاتیں نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ عمر ایوب نے درخواست میں سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا، موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں، بانی سے قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، عدالتی احکامات پر شیڈول بنانے کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے اور بانی سے ملاقات کے احکامات جاری کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کو جیل میں شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی، 3 مقدمات میں ضمانت 24 مارچ تک توسیع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر لاہور نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر رپورٹ پیش کی، مریم نواز کا کینال کی بھل صفائی کروانے کا حکم، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں، ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حکومت کا گردشی قرض کے خاتمے کا نیا منصوبہ، 11% سے کم شرح سود پر 12.5 کھرب قرض دیا جائے گا، 24 کھرب گردشی قرض سے 15 کھرب کی اثر رقم کلیئر کی جائے گی۔ حکومت کی کمرشل بینکس کے ساتھ قرض کی ڈیل طے پا گئی، آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا گیا، حکومت 12.5 کھرب قرض 6 سال میں ادا کرے گی۔ پہلے سال حکومت نئے قرض پر 135 ارب روپے سود کی مد میں ادا کرے گی، نئے منصوبے پر عمل درآمد سے گردشی قرض ختم ہو جائیں گے۔ ایف بی آر کی مشروبات، تمباکو اور ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز۔ ٹیکس کم کرنے کا مقصد مشروبات اور تمباکو سیکٹر میں فروخت کا حجم بڑھانا ہے۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں خرید و فروخت کے لین دین میں اضافے سے بھی اضافی آمدنی حاصل ہوگی۔ ان سیکٹرز میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں کمی کی جائے گی۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی بھی تجویز۔ آئی ایم ایف کو تجاویز سے آگاہ کر دیا گیا، تجاویز پر حتمی فیصلہ آئی ایم ایف کی منظوری کی صورت میں ہوگا۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت کمی، کراچی کے لیے 3 روپے فی یونٹ اور ملک بھر کے لیے 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف مارچ کے بلز میں ملے گا۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کمی کا اطلاق 300 یونٹ تک گھریلو صارفین کے لیے منظور ہوا۔ ماہانہ 100 یونٹ تک لائف لائن گھریلو صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کمی کا فائدہ نہیں ملے گا۔ سیشن کورٹ فیصل آباد سے ایف بی آر کے سابق چیئرمین سمیت متعدد افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری، محمد اشفاق اور دیگر کی وارنٹ زیر سماعت۔
पिटीशन अदालत में पेश न होने पर जारी हुए। SHO सिविल लाइन को अफसरान को 8 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस, हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तिफसार किया, 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत ने मजीद समाअत 1 माह बाद तक मुलतवी कर दी।